ویلکم بیک ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور ہم بات کریں کرائم پر, اور کرائم کے بہت ساری شکلیں ذرا ڈفرینٹ ہیں. ہو جرم تو ویسے ہی جرم ہو رہا ہے. اب وہ جرم چاہے اغوا کا ہو, ڈکیتی کا ہو, قتل کا ہو, جائیداد پراپرٹی کا ہو, انٹیریئر میں ہو, شہر میں ہو, اور یعنی کہ ہمارے پاس اسنیچنگ ہو رہی ہے, موبائل چھین رہے ہیں, گھر میں وارداتیں ہو رہی ہیں. جرم کی شکلیں ڈفرینٹ ہیں لیکن جرم جرم ہی ہے. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت آسانی سے یوں چھو منتر ہو جائیں گے, لیکن میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جرم کبھی بھی قانون سے دور نہیں ہوتا, ایک دن اس کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے. پھر جو حال ہوتا ہے جا کے جیلوں میں دیکھ لیں, زندگی اپنی وہیں پر پھر انہیں گزارنی ہوتی ہے. پھر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو دبا لگتا ہے نا, وہ کسی بھی ایریل سے بھی نہیں دھل سکتا. بات کریں گے ان جرم کی کہ جو بہت ہی معصوم کلیوں کو نوچ لیتے ہیں, مسل دیتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں, وہ معصوم بچیاں نہ فائٹ کر سکتی ہیں, وہ آپ پر ریلائی کرتی ہیں یار یہ ہمارے محلے کا بندہ ہے, اس نے صرف ٹافی دے دی, اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں, اسے ان کے گھر میں آنا جانا ہے تو وہ اس پر ریلائی کرتی ہیں. خدا را فیملی جو ہے, پیرنٹس, بہن بھائی ہیں, ایسے لوگوں پر خدا کے لیے مت یہ سمجھے یہ میرا اپنا ہے. آپ کے سامنے یہ پوری ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے, پورے چینلز پہ چلا ہے کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ محلے کے بندے نے ریپ کیا. اور اس بچی, اس طرح بہت ساری بچیاں ہیں, بولتے ہوئے بھی میرا دل اندر سے دکھ رہا ہے. میں علی صاحب کے پاس چلوں گی. ایسے لوگوں کے لیے جو ایک تو احتیاطی بتائیں, اور ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا. دیکھیں سبھی, پورے دنیا میں ایک عام بات رائج ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی کے بچے کو انگلی نہیں لگا سکتے. بالکل 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 لگا نہیں سکتے, جرم ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بچہ چلے جا رہا ہے یا بچی چلی جا رہی ہے, آپ یہاں کرتے ہیں نا, ہیلو بیبی کتنے اچھے ہو تم, ہیں وہاں پر سب سے پہلے تو پیرنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ڈانٹتا, پلیز ڈونٹ ٹچ مائی چائلڈ. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, یہاں پر الٹا ہے, جاؤ بیٹا جاؤ انکل کے پاس جاؤ, جاؤ بیٹا انکل کی گود میں جاؤ. نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے, بچوں کو اس بات کا عادی کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صرف اپنے گھر کے افراد کے علاوہ کسی کے ساتھ فری نہ ہو. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھر کے بچوں کا بہت خیال کرنا چاہیے, بچیوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. مکمل طور پر اتنا کانفیڈنس دے بچوں کو کہ بچے باہر کی بات آ کے آپ کو بتائیں, ماں کو بتائیں, بہن کو بتائیں, دادی کو بتائیں, نانی کو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں بتائیں گے نا بچے, تو ایسے بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ بڑے جرائم ہو جاتے ہیں, اور پھر پتہ جب چلتا ہے جب بچہ غائب ہو گیا, کڈنیپ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ظالم وحشی درندے ہیں نا, یہ ہر احساس سے آنی ہے, سبھی کوئی احساس نہیں ہے. ایسی ایسی نازک کلیوں کو مسل کے مار دیا, گلا دبا دیا, دفن کر دیا, گٹر میں پھینک دیا, کنویں میں ڈال دیا. کچھ لمحات کی ایک کہتے ہیں ہوس کو ختم کرنے کے لیے. اچھا, اب یہ گروہ آیا خواتین کا جو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک پورا ایک اس میں آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتا ہے, اور اس میں آرگن وغیرہ نکالیں گے. یہ وائرل ہوا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس لیے ہم آپ کو ناظرین آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو اپنے آڈینس کو آپ یہ ضرور بتائیے کہ دیکھیں جو بھی ایسے عمل ہیں کہ جو عام حالات سے ہٹ کے ہیں, ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. مثلا آپ کا بچہ کسی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ٹافی کھلا رہا ہے, وہ پیسے دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور بچوں کو گھر سے باہر اب نکلنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. بچے اسکول جائیں, اسکول سے گھر آئیں. بالکل ٹھیک. ٹیوشن جائیں, ٹیوشن سے گھر آئیں. اپنے پریمیسز میں رکھیں, اپنے پریمیسز میں رہنا چاہیے, کیونکہ جو دندناتے پھر رہے ہیں نا یہ وحشی درندے صفت لوگ واچ کرتے ہیں پورا, آپ ان کو کہاں پکڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. کڈنیپ ہونے کے بعد یا تو رینسم مانگتے ہیں, تاوان, ٹھیک ہے, یا وہ پھر منظر سے بچے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے, ہم
اور آپ جب تک اپنے گھروں کی حفاظت خود نہیں کریں گے کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا. سر وہ خواتین کا باقاعدہ آپ کو پتہ تو ہماری عوام ڈرتی نہیں ہے, وہ تو پورا ویڈیو بنا لیتی ہے اور اس کی لڑکی عورت کے منہ پہ اتنے تھپڑ وہ لوگ مارے تھے. پہلے میں فیل کری تھی یار کچھ بھی اگر کسی نے کچھ چوری کی ہے تو یار اس طرح نہیں دکھا, لیکن جب اس کو بولا بتا تو پھر مجھے بتایا میں باقاعدہ بچے اغوا کرنے آئی تھی. اللہ میرا تو دل, میں نے لے گئے تھے وہ تو اتفاق سے پکڑا گیا, پکڑی گئی 2-3 عورتیں تھیں, ان کو بہت مار رہے تھے اور تھپڑ پہ تھپڑ. میں نے کہا یار ابھی پہلے مجھے فیل, لیکن میں نے بعد میں دیکھا, میں نے کہا اس سے بولا بتاؤ کیا کرنا ہے, تو دین اور اس کے ہسبینڈ بھی انوالو تھے اور وہ پورا ایک گروپ بنا ہوا تھا پورا گینگ ہے یہ. اور دیکھیں یہ جو گینگ ہے نا یہ آتے ہی اس کام سے ہے, شہر میں اس کام سے آتے ہیں. ماسیوں کے اوپر بہت نظر رکھنی چاہیے, گہری نظر. بالکل بالکل, جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہیں نا ماسیاں, سب جانتی ہیں نا گھر میں, ان ماسیوں کے بارے میں آپ کو بہت گہری نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں وہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی آ گئی ہے نا, آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ گئی یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا کوئی موبائل پہ بات کر رہی ہیں, اور پورے گھر کا ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے گھر میں سبھی کے گھر میں کس وقت کون نہیں ہوتا, کس وقت لوگ ہوتے ہیں کس وقت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ اکثر بے وقوفی کیا کرتے ہیں کہ یار یہ ذرا کبڈ کھول کے اس میں سے فلاں چیز نکال دو, یہ بھی ایسا ہی ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کرائم سے ریلیٹڈ یہ سارے ہمارے کام ہیں اور اویئرنیس دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم اویئر کریں, لوگوں کو آگاہ کریں, آگاہی دیں کہ محفوظ جرائم سے کیسے رہنا ہے. اچھا آپ نے ایک بات کہا کہ یہ جیسے ہر میڈ کی بات یا ہر ماسی کی بات نہیں کرتے, پتہ کیا ہوتا ہے یہ جو ماسیاں جب اپنی فیملیز میں جاتی ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتی ہیں. فیملی میں یہ لوگ ایک جگہ رہتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا کہ ایک ہی سائڈ, اب یہ سارے گیدرنگ, اب اس میں گفتگو میں کسی نے انفارمیشن, اب ماسی کے ساتھ جو ریلیٹیو ہے یا پڑوسی ہے وہ کس نیچر کا ہے, ہم ہر ماسی نہیں, چلو ہو سکتا ہے بچی ہوں, اب تو بے دھیانی میں بتا دیں انفارمیشن دے دی تو سبھی میری بات سنیں. جی جی جی, سر ایک کالر ہے آپ کے درمیان. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے, کیا نام ہے آپ کا؟ میں میڈیکل والا سے بات کر رہا ہوں, شمع میرا نام ہے. بات کیجیے علی صاحب سے. علی بھائی سے بات کرنی ہے. ہاں بولے. السلام علیکم. یہ سر یہ کیمرہ, سر یہ کیمرہ. میں کہتی ہوں ہم نے اس کی زیادہ پروگرام دیکھے نا, سب اچھے ہیں, لیکن وہ پروگرام جو تھا نا, ایک پروگرام تھا, ایک بندے نے نا, ایک لڑکا تھا, اس نے اپنے 6 بہنیں بھائی کو قتل کیا, اپنے ماں باپ کو قتل کیا تھا. ہاں وہ کون یاد ہے نا, کراچی میں کا تھا, اورنگی ٹاؤن کا. ہاں وہ میں نے آپ سے ملنا ہے, پلیز میں کچھ حوالے سے بات کر رہی ہوں نا, میں کرسیا کے آپ سے ملنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ ملو, ضرور ملو آپ کو. لیکن کیسے ملوں گی, مجھے رابطے کا کیا پتا, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں نا, میں نے آپ سے ملنا ہے. علی بھائی پلیز آپ کو اجازت ہے, آپ ان سے رابطہ قائم کر لینا, سبھی سے ہی آپ کو مجھ سے ملوا دیں گے. اچھا آپ اپنا نمبر لکھوا دیں میری پیاری بہن, آپ اپنا نمبر جو ہے پی سی آر میں لکھوا دیجئے. شہزاد بھائی ان کا نمبر لکھ لیجئے, ہم ان کو ڈیلیور کر دیں گے, وہ ان سے خود رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. کوئی مجھے لگ رہا ہے ان کو کوئی پریشانی ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اچھا جرم جو ہے وہ کہیں خاص جگہ کی میراث نہیں ہے, جرم کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں. دیکھیے دنیا میں جرائم کبھی ختم نہیں ہو سکتے, پاسبل نہیں. اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کیوں نہیں ختم ہو سکتے, یہ سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے, اوکے. کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے پہلا جرم ہوا جب کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی. حابیل نے قابیل کو مارا, سگے بھائیوں نے, بالکل سگے بھائیوں میں جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری بھی میراث ہے. یہ جنگ و جدل, یہ جرائم ساتھ ساتھ چلیں گے, ختم کبھی نہیں ہو سکتے. احتیاط کرنا ہمارا فرض ہے. احتیاط کرنا ہمارا فرض ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گھر کو تالا لگا کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ اپنے طور پر عقل مندی کیا کرتے ہیں, نہیں ہم نے بند کر دیا, تالا لگے گا تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ تالا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جرائم میں زیادہ تر بڑے جرائم میں رشتہ دار, عزیز, اقارب کوئی نہ کوئی اپنے شامل ضرور ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی گھر میں گھسا ہے اور گھسنے کے بعد اس نے کہا کہ جی
وہ والا کبڈ کھولو اور اس کبڈ کا وہ فلاں خانہ کھولو، اس کے اندر سے پیسے نکالو، اس کو کیا پتا کہ آپ کے پاس ہے؟ وہ سیدھا وہی کرے گا. صرف وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو آگاہ کیا ہے، اطلاع دی ہے. اور اب ایک بات میں ضرور آخر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر جتنی دولت کما لیں، جتنا پیسہ کما لیں، جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو اپنے پاس رکھ لیں، رہنا وہ سب زمین کے اوپر ہے. زمین کے اندر لے کے کوئی گیا نہیں ہے آج تک. بات آپ نے پوری دنیا میں جتنے لوگ ارب پتی کھرب پتی ہیں، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جن کی اپنی مائنز ہیں، کانے ہیں ہیروں کی، وہ بھی جب گیا ہے نا تو جیسا ننگ دھڑنگ آیا تھا ویسے ہی. کیا بات. زندگی میں انسان اس زمین پر جو پائے گا وہ زمین پر ہی چھوڑ کے جائے گا. اپنے ساتھ قبر میں کبھی کوئی نہیں لے گیا ہے، اور مرنا سب کو ہے. دیکھیے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یار جو مرنے والے تھے مر گئے، اب ہمارا نمبر نہیں آئے گا. پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے گوند کے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، جب آدم علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ کیوں ایسی بے وقوفی کی بات سوچتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی جینا ہے، جیتے رہیں گے. کیا بات ہے، بڑی زبردست. جاتے جاتے ہمارے پاس آئی ہیو جسٹ اونلی 1 منٹ. جاتے جاتے سر آپ اپنے ناظرین کو شارٹ سی میسج، ویسے تو خوبصورت میسج، بس زندگی میں ایک ہی بات یاد رکھیے کہ نیکی کرتے چلے جائیں، نیکی کے راستے لوگوں کے لیے ہموار کرتے چلے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ چین و سکون میں رہیں تو دوسروں کو سکون پہنچائیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو دوسروں کی راہوں کے کانٹے ہٹا دیجئے. پروردگار رحمتیں فرمائے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور میں بڑے آپ کا پروگرام جو ہے یہ CMW جس کے تھرو آپ لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کا اسی طرح. الہی آمین. تھینک یو سو مچ کمنگ بنو شو. اینڈ ناظرین ہم لوگوں کا جانے کا وقت ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.